تو اہل مکہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے ذرا سوچو، انہیں بھی یہی زعم تھا کہ ہم مال و دولت والے ہیں، ہم سردار ہیں، ہمارے آگے پیچھے یہ ہے، اگر یہ ہوتے ان کے ساتھ بھی یہ چیز ہونی چاہیے تھی۔ اہل مکہ بھی یہی کہتے تھے۔ ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين صدق اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ رکوع میں آخری آیت کے اندر یہ الفاظ آئے تھے کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا من قبلک من رسولنا، کہ آپ سے پہلے جو ہمارے رسول آ چکے ہیں ان سے سوال کیجیے اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ، اللہ جل شانہ کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کو کہا ہے؟ یقینی بات ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ سوال کیجئے ان رسولوں سے، تو ان رسولوں سے سوال کرنے کا مراد یہ ہے چونکہ رسول تو کوئی موجود نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، تو دو معنی میں نے عرض کیے تھے جو مفسرین نے نقل کیے ہیں۔ ایک تو اس کا مفہوم یہ تھا کہ معراج کے موقع پر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور چنانچہ بعض روایات میں ہے اگرچہ اس کی استنادی حیثیت وہ نہیں ہے، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر یہ سوال انبیاء علیہ السلام سے کیا تھا، لیکن دیگر بیشتر مفسرین نے جو بات نقل کی وہ بھی کل آپ کے سامنے آئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان رسولوں کی جو کتابیں ہیں، تعلیمات ہیں، کہ ان رسولوں کو ماننے والے جو بھی اہل علم اس وقت موجود ہیں ان سے سوال کیجیے۔ اب وہ جو سابقہ رسول گزر چکے تھے ان میں سب سے پہلی بنیادی کتاب جس نبی پر رسول پر اتری وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر، سب سے پہلے آج کے رکوع میں ان کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد آئندہ رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مریم، ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس سے پہلے پچھلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ گزرا ہے۔ اس کی وجہ بھی بعض حضرات نے یہ لکھی ہے کہ مناسبت اس سے یہ ہے چونکہ مکی صورت ہے، یہ بھی سورۃ زخرف، مکہ مکرمہ میں اہل مکہ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ ایک طرح سے عقیدت تھی، کہتے تھے ہم ان کو ماننے والے ہیں، بیت اللہ کے مجاور ہیں، بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، وہ بھی اس کے بارے میں کل سے پچھلے رکوع کے اندر آیا تھا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ سے یہ کہا تھا، اور تم اگر آباء و اجداد کے لیے بیٹھے ہو تو وہ تو ایسے نہیں تھے۔ اسی طرح عرب کے اندر یہود کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ تھا۔ خیبر کے اندر تو پوری بستی، پورا خیبر ہی ان کے پاس تھا۔ یثرب کے اندر بھی جو بعد میں مدینہ الرسول بنا صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں بھی بڑے بڑے ان کے قبیلے تھے، بنو نذیر ہے، بنو قریظہ ہے، بنی قینقاع ہے، یہ بڑے مشہور قبیلے تھے یہود کے، تو ان کا بھی ذکر آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ عیسائی لوگ بھی نجران کے علاقے میں عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد تھی، مکے میں تو نہ ہونے کے برابر تھے، مدینے میں اکا دکا، نجران میں بہت بڑے عیسائی موجود تھے عرب کے علاقے میں، اور وہ نجران سے ہی وفد آیا تھا جس کا ذکر سورہ آل عمران میں وہ پوری تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ آیا تھا وفد، وہاں سے تقریباً 80 کے قریب عیسائی آئے تھے۔ تو اس وجہ مناسبت سے بھی کہہ سکتے ہیں 3 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے آیا آج کے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور آئندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آئے گا۔ آج جو آیات ہیں اس میں صرف اشارتاً ایک دو باتیں ہیں، تفصیل اس کی سورہ اعراف میں گزر چکی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات۔ آج کی آیات میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر۔ کہاں بھیجا؟ فرعون کی طرف اور اس کے بڑے بڑے سرداروں کی طرف۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جا کر ان سے واقعتاً ہر نبی نے، رسول نے یہی بات کی، انہوں نے جا کر کہا کہ فقال انی رسول رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، رسول ہوں، خود سے نہیں آیا، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، مجھے حکم۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب فلما جاءہم بآیاتنا، جب ہماری نشانیاں ان کے پاس آئیں، موسیٰ علیہ السلام کو بڑی نشانیاں اللہ نے عطا فرمائی تھی، اور ایک جگہ ہے 9 نشانیوں کا ذکر ہے سورہ اعراف کے اندر۔ تو جب نشانیاں ہماری ان کے پاس آئیں، اذا ہم منہا یضحکون، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر، ہنسی مذاق، یہ کوئی نشانی ہے، اور بظاہر ڈرتے تھے، بعد میں مذاق اڑانا شروع کر دیتے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ إِلَّا هِيَ أَکْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کو نہیں دکھاتے تھے کوئی نشانی مگر بعد والی نشانی پہلی سے زیادہ بڑی ہوتی تھی، زیادہ بڑی نشانی ہوتی تھی۔ اخت کا ویسے لفظی معنی تو بہن ہوتا ہے، اخن بھائی اور اخت بہن کو کہتے ہیں، لیکن جو ملتی جلتی چیز ہو، اور عربی محاورے کے اندر بھی یہ ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک سے بڑھ کر ایک، اردو میں اگر بہت ساری چیزوں کی بڑائی بیان کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک ہے، تو ہر بعد میں آنے والی نشانی پہلی سے بڑھ کر ہوتی تھی، تو یہ اس انداز میں یہاں پر ذکر ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، پھر ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، بار بار ان کے اوپر آزمائش آتی تھی، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹیں، رجوع کریں، شاید رجوع کر لیں۔ آگے الفاظ ہیں وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے۔ انہوں نے یوں کہا، فرعون اور اس کے جو بھی درباری تھے یا بادشاہ کے، یعنی حواریین کہہ لیں، سردار کہہ لیں، ملا، انہوں نے کہا یا ایھا الساحر، موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا اے ساحر، اے جادوگر، ادعو لنا ربک، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، بما عہد عندک، اس وجہ سے کہ جو آپ کے ساتھ آپ کے رب نے عہد کیا ہے۔ میں نے عرض کیا یہاں صرف اشارہ ہے، سورہ اعراف کے اندر اس کا ذکر ہے، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، وہاں بھی الفاظ کہ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ اور فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، کہ جب ہم اس سے دور کر دیا کرتے تھے پھر دوبارہ ہو جاتے تھے۔ وہ کیا کیفیت تھی وہاں تفصیل گزر چکی ہے، کہ میں صرف ایک آیت کا حوالہ آپ کے سامنے دے دیتا ہوں، آپ نے تفصیل پڑھی بھی ہے۔ قرآن نے وہاں ذکر کیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات، کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اس قوم کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر جب نہ ماننے لگے اللہ کی طرف سے طوفان آئے، شدید طوفان۔ اب فوراً موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور روتے گڑ گڑاتے، جس کا یہاں ہے کہ آپ دعا کریں، آپ دعا کریں، ہم مان لیں گے، ہم مان لیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے طوفان کو دور کر دیا پھر دوبارہ ہوئی، اور یہی کہنے لگے یہ تو بس ہواؤں کا ہے، یہ تو موسمی تغیرات ہیں، شروع سے دنیا میں ایسے ہوتا ہے، کبھی طوفان ہے، کبھی ہوا تیز ہے،
کبھی یہ وہ، ایک اپنا روٹین آئی تھی گزر گئی پھر بھول گئے. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد، ٹڈی دل، اتنا سخت ٹڈی دل کا عذاب آیا. اور اللہ بچائے، جو فصلوں پہ کام کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں زراعت والے، ٹڈی دل اگر وہ آ جائے، اب اس وقت بھی کبھی کبھی عذاب کی شکل میں پورا غول کا غول آتا ہے اور پوری کی پوری فصلوں کو تباہ کر کے رکھ دیتا. اللہ کی طرف سے عذاب. تو وہ ٹڈی دل ان پر آیا. والجراد، پھر بھاگتے ہوئے آئے کہ جی فصلیں تباہ ہو گئی، ہم تو مر گئے، بھوکے مر گئے، یہ ہے وہ ہے، آپ اپنے رب سے دعا کریں. یہاں اسی کا اشارہ ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرتے، وہ عذاب ٹل جاتا، پھر دوبارہ وہ طوفان والجراد والقمل، جوؤں کا عذاب بھی آیا اس وقت. اللہ بچا، اتنی جوئیں پڑ گئی تھی کہ لباس میں، بالوں میں تو ہیں، لباس میں، جگہ جگہ، کھانے کے اندر جا کے گر جاتے. اللہ کا عذاب ہے. پھر معذرت کی کہ نہیں نہیں اللہ کی طرف سے، آپ اللہ سے دعا کریں، آپ اللہ سے دعا کریں. جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وہ ختم ہو جاتا، پھر دوبارہ کرنے لگے. پھر اگلا عذاب کیا آیا؟ والضفادع، مینڈک. کھانا کھانے بیٹھتے، لکھا ہے کتابوں میں، مفسرین کھانا کھانے بیٹھے، کچھ بھی نہیں ہے، جو ہی نوالا بڑھایا، پھدک کے کہیں سے مینڈک آیا اور سالن کے اندر. بادشاہ جانتا ہے کہ انتہائی گھن والا، پھر منہ میں کیسے ڈالے. پھر وہی بات، پھر سمجھ گئے اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، پھر روتے دھوتے تھے. تو یہ بار بار وہی ہے کہ جاتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وہاں والضفادع والدم، خون بن جاتا تھا. کھانا منہ میں ڈالا نہیں والا، منہ میں جا کے خون بن گیا. اب کھاؤ کیا کھاؤ گے. تو یہ اللہ کی طرف سے بہت آزمائشیں آئیں، لیکن ہر دفعہ پھر انکار ہوتا تھا، پھر دوڑتے تھے، پھر انکار ہوتا تھا. اس طرح کی 9 علامات نشانیاں وہاں ہیں. یہاں اس کی طرف اشارہ ہے. اور ایک چیز یہاں ذہن میں رکھیں کہ یہاں بعض مفسرین نے یہ سوال نقل کیا ہے کہ فرعون نے اس موقع کے اوپر، جبکہ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کر رہا تھا، تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کو ساحر کیوں کہا؟ یا ایھا الساحر ادع لنا ربک، اے جادوگر. حالانکہ اس موقع پر تو بڑے ادب سے چلو نبی نابی کہتا، کوئی اور نام لیتا. اس کے کئی جواب ہیں، 2 جواب زیادہ مشہور ہیں جو مفسرین نے نقل کیے، تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں بھی، دیگر کتابوں میں. اور اکثر نے یہ جواب نقل کیا ہے کہ ساحر کا لفظ ان کے نزدیک بڑا اعزاز والا تھا، کیونکہ سحر، جادوگری موسیٰ فرعون کے دربار میں بہت بڑا منصب تھا اور بڑا علم شمار ہوتا. تو واقعتاً فنکار تھے، فن تھا ان کے پاس، زبردست فنکار تھے، فن جانتے تھے جادوگری. تو جو بڑا عالم ہوتا تھا، علم رکھنے والا، وہ بہت بڑا جادوگر بھی ہوتا تھا. تو جادوگری ان کے نزدیک اعزاز کا لفظ تھا، جادوگر کا بڑے علم والے کو دیا جاتا تھا. انہوں نے اپنے طور پر وہ اعزاز کے طور پہ ہی لقب دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، وقالوا یا ایھا الساحر. اور بعض حضرات نے یہ بھی نقل کیا، واللہ عالم، قرآن میں تو صرف یہی الفاظ ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ کا کلام ہے، کیا حکمت تھی. بعض نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے قالوا یا ایھا الساحر کے الفاظ کہا تو انہوں نے ساحر نہیں تھا. اللہ جل شانہ نے ان کی دل کی کیفیت بیان کی ہے، واللہ عالم، کہ دیکھو کل تک تم جس ہستی کو جادو کہہ رہے تھے کہ یہ بھی جادو ہے، جادو ہے، اور یہی کہا تھا فرعون نے. جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ اژدہا آیا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، ان کی وہ رسیوں کو نگل گیا، تو کہنے لگا یہ مجھے پتا، یہ تمہارے ساتھی ہیں، یہ بھی جادوگر، تم سب مل گئے ہو. یہ تو دل کی کیفیت کا بیان ہے کہ جس ہستی کو تم کل تک جادوگر کہتے تھے، یہ وہی تو ہے جس کے آگے آج جا کے کہہ رہے ہو دعا کرو، ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ، ہاتھ جوڑ کے. کل تک تو اس کو جادوگر کہتے تھے. تو یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے، واللہ اعلم. تو ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون، بے شک ہم ہدایت پا جائیں گے. لیکن فلما کشفنا عنہم العذاب، جب ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب، یا وہاں جیسے میں نے عرض کیا تفصیل ہے سورہ اعراف میں، جب ہم ان سے دور کر دیا کرتے تھے، اذا ہم ینکثون، پھر وہ کیا کرتے تھے؟ پھر دوبارہ واپس پلٹ جاتے، پھر اعراض کرتے، پھر انکار کر دیا کرتے، انکار کر دیتے تھے پھر دوبارہ. اچھا، اب اگلی آیات جو ہے ونادا فرعون. اب فرعون کو جب ازاندہ، میں نے عرض کیا کہ تفصیل میں نہیں عرض کر رہا ہوں، یہاں جتنے الفاظ ہیں میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، وہ ساری بات آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، کئی موقعوں پر یہ واقعہ ہے. اور اصل ایک وجہ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، یہ بھی بیان کیے مفسرین نے کہ یہ بیان ہو رہا ہے مکی زندگی میں، قرآن کے اندر آیات اتر رہی ہیں.
اور مکہ مکرمہ میں اہل مکہ کا جو رویہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بڑے بڑے سرداروں کا، انہیں بھی یہی زعم تھا. کل پرسوں آپ نے آیت سنی کہ یہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، ابھی گزری پچھلے رکوع، کہ قرآن یہ ہماری دو بستیاں ہیں بڑی بڑی، کسی سردار پہ اترنا تھا، یہ ایک ایسی ہستی پہ کیوں اترا؟ نعوذ باللہ. فرعون کی بھی یہی سوچ تھی. اس نے کیا کہا؟ یہاں الفاظ ہیں ونادى فرعون في قومه. اب جب فرعون کو اندازہ ہوا کہ جی یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھتے دیکھتے یہ قوم تو ظاہری بات ہے ہر دوبارہ وہیں بھاگتے ہیں، پھر ان کی دعا سے ٹل جاتا ہے. اب اسے خدشہ تھا کہ کہیں قوم ہاتھوں سے بالکل نہ نکل جائے. اس نے قوم کو ڈرایا اور کیا کہا؟ اس نے اپنی قوم سے کہا یا قوم، اے میری قوم، ذرا یہ تو بتاؤ الیس لی ملک مصر، کیا میرے پاس مصر کی بادشاہت نہیں؟ مصر اتنا بڑا ملک ہے، کیا میں اس کا بادشاہ نہیں ہوں؟ وہذل الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں دیکھو دریائے نیل سے کیسے میرے نکال نہل کے اندر آ رہی ہیں، یہ تم نہیں دیکھتے؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اتنی بڑی میری بادشاہت ہے، اور بعد میں لکھا ہے ڈیم بھی اس نے بنائے تھے، واللہ عالم. یہ ساری میں نے چیزیں جو بنائی ہیں، یہ ایک طرف تو میں ہوں، اپنے آپ کو وہ انا ربکم الاعلی بھی کہتا تھا بدبخت کہ میں بہت بڑا رب ہوں. دوسری اس نے کیا کہی الفاظ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اس نے کہا جی بلکہ بہتر تو میں ہوں اس ہستی سے، ھذا الذی ہوا مہین، ایسی بستی جو انتہائی کم درجے کی، نعوذ باللہ توہین آمیز جملہ، اہانت سے. بلکہ میں بہتر ہوں اس ہستی سے جن کی یہ حالت ہے، اور ولا یکاد یبین، اور قریب ہے کہ یہ بیان بھی پورا نہیں کر سکیں گے. یہاں بھی وہی ہے، بعض نے تو وہی لکھا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا جب فرعون کے پاس تھے بچپن میں، اور جس میں موسیٰ علیہ السلام نے وہ دعا بھی مانگی تھی، سورہ طٰہٰ میں آپ پڑھ چکے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی وہ گرہ کھول دیجئے. تو یا تو اسی کی طرف اشارہ تھا بچپن کے اس واقعے کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ لکنت تھی، بعض الفاظ پورے طور پر ادا نہیں ہوتے تھے بچپن میں، لیکن لکھا مفسرین نے یہ ہے کہ جب دعا مانگی اللہ جل شانہ کی طرف سے دعا قبول ہوئی، اس کے بعد وہ بالکل لکنت دور ہوئی، بڑی فصیح و بلیغ. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ہدایات دی، اس کے سامنے یعنی بیان بھی کیا. اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سسر، ایک قول کے مطابق یہی ہے، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ قصص میں واقع، کہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے، وہ دو لڑکیاں آئی تھیں، وہ پانی پلاتے ہوئے گئے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام تھے. شعیب علیہ السلام کا لقب ہے خطیب الانبیاء. خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب ہے، انبیاء میں بہترین خطیب. تو حضرت شعیب علیہ السلام جو بہترین خطیب ہیں، ان کے بارے میں بھی ان کے قوم نے یہ کہا تھا، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب علیہ السلام ہم تو بہت سی باتیں جو آپ کہتے ہیں نا، ما نفقہ، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی آپ کی بات. تو بات وہی ہے کہ جب انہوں نے بات ماننی ہی نہیں ہے، تو یہاں بھی وہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا اس نے کہ ولا یکاد یبین، ان کی باتیں سمجھ میں آنے والی ہمارے نہیں ہیں. ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک اس نے اس انداز میں اپنی قوم کو یعنی اپنی طرف لانے کی کوشش کی کہ جناب دیکھو میں مال و دولت والا ہوں، بادشاہت ہے، نہریں جاری ہو گئی ہیں، اور دوسری طرف اس ہستی کو دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ مال و دولت ہے، بس ایک عصا لیے ہوئے پھر رہا ہے ڈنڈا. لیکن آپ دیکھ لیں اس عصا کا ہی کمال تھا، وہ ساری سلطنت، ساری بادشاہت سب ایک طرف، سارے جادوگروں کا مقابلہ سب ایک طرف، قال ہی عصا. وجہ یہی ہے کہ وہ عصا خالی نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا. تو ایک طرف یہ، دوسرا اس نے کیا انداز اپنایا، اس نے کہا کہ اچھا اگر یہ نبی ہوتا، اپنی قوم سے کہہ رہا ہے، یہ فرعون باقاعدہ خطاب کر رہا ہے، ان سے کہتا اگر یہ نبی تھے نا، تو دیکھو ہم یہ کہتے ہیں اور لکھا ہے کہ فرعون سونے کے کنگن پہنا کرتا تھا. اچھا تو تھا، سونے کے کنگن ہاتھ میں پہنتا تھا، اور جسے اپنا وزیر وزور بنانا ہو اسے بھی وہ سونے کے کنگن اعزاز کے طور پر دیا کرتا تھا، تو بھی پہنا. تو اس نے کہا کہ اگر یہ بادشاہ ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، پھر ان کے پاس تو سونے کے کنگن ہونے چاہیے تھے. او جاء معه الملائکۃ مقترنین، ہم دیکھتے ہیں اور ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بھائی کا رحمت کرے، مولانا سرفراز خان صاحب اللہ مرقدہ،
وہ فرماتے تھے کہ آج کل کے ہمارے سیاسی لیڈر یا دوسرے حضرات وہ بھی سب اسی طرح کہ وہ سمجھتے ہیں بس کر رو فر اسی میں ہے کہ میرے آگے پیچھے ادھر ادھر دائیں بائیں بڑا پروٹوکول اور یہ وہ. اس نے یہی کہا تھا کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان کے آگے پیچھے سب بندے ہوئے فرشتے ہونے چاہیے. جیسے میں بادشاہ ہوں میرے ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت, ہمیں سونے کے کنگن ہیں. اگر موسیٰ علیہ السلام نبی ہوتے یا اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی برگزیدہ اس کے نزدیک تو یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی. یہ گویا دلیل دے رہا ہے نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے کی, اور تو دلیل کوئی نہیں, مقابلہ تو کر نہیں سکتا. اب آخر میں اس نے اپنے قوم کے سامنے خطاب کر کے یہی کہا کہ ان کے لیے سونے کے کنگن نہیں ہے جو ان کو دیے گئے, یا ان کے ساتھ فرشتے ہوتے مقرنین سب باندھے ہوئے. آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاستخف قومہ, اس نے اپنی قوم کو بہت کم درجے کا سمجھا. فاطاعوہ, قوم نے بھی اس کی اطاعت کر لی, اور وہ قوم تھی ہی کیسی نافرمان. فلما آسفونا, پھر جب اس نے ہمیں غصہ دلایا, لفظی معنی یہی ہے اسف, ہم کو کہتے ہیں غصے, یعنی جب وہ کیفیت ہوئی, یا یوں کہیے اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے, ظاہری بات ہے غصے کی کیفیت انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ تو ان سے پاک منزہ ہے. یعنی وہ افعال انتہا درجے کی نافرمانی کہ جس سے دوسرے کو غصہ دلایا جاتا ہے, تو جب یہ کیفیت ہو گئی اللہ تعالیٰ فرمانے انتقمنا منہم, پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. اور وہی دریائے نیل جس کے بارے میں وہ سمجھتا تھا کہ تجری من تحتہ الانہار, دیکھو اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں, اور اس کے محل میں بھی نہر آتی تھی, کاٹ کے اس نے لائی تھی, اسی پہ تو موسیٰ علیہ السلام کو صندوق آیا تھا وہاں, یہ نہر ہے, یہ سارا پانی ہے دریائے نیل کا. تو وہی دریائے نیل, وہی اس کے لیے سبب کیا بن گیا, غرق ہونے کا. ہم نے ان سب کو غرق کر دیا, اور پھر ہم نے اس واقعے کو یا اس قوم کو عبرت بنایا. کیا فجعلناہم سلفا, ہم نے اس کو ایک گئی گزری قوم بنا دیا, آج کا نام و نشان بھی مٹ گیا, نام بھی نہیں لیتا. اور ومثلا للآخرین, بعد میں آنے والی قوم ہے, خاص طور پر اہل مکہ اس وقت موجود تھے, ان کے لیے ہم نے اس کو مثال عبرت بھی بنا دی. تو اہل مکہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے ذرا سوچو, انہیں بھی یہی زعم تھا, ہم مال و دولت والے ہیں, ہم سردار ہیں, ہمارے آگے پیچھے یہ ہے, اگر یہ ہوتے ان کے ساتھ بھی یہ چیز ہونی چاہیے تھی. اہل مکہ بھی یہی کہتے کہ جی وہاں بڑے بڑے سرداروں پہ اترنا چاہیے تھا, مکے کے اس سردار پہ اترتا یا طائف کے کسی سردار پہ قرآن اترتا. اور انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ آپ اگر نبی ہیں تو یہ ذرا پہاڑ جو مکے کے ہیں اس کو سونے کا بنا دیں, ان کے بھی یہ دعوے. تو اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے انہوں نے یہی باتیں کی, یہی ہٹ دھرمی اختیار کی, اور اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے فرعون کی قوم, اسی طرح مکے والوں اگر تم بھی نہیں باز آؤ گے تو تمہارے ساتھ بھی اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. اور وہ 2 سال بعد میں نے عرض کیا ہجرت کے 2 سال بعد ہی مکہ کے فتح کیا نام ہے غزوہ بدر کے موقع پر آیا, 70 کے قریب شہید ہوئے, مارے گئے کفار, اور اس کے بعد احد میں بھی, اور چند سال کے بعد 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو. تو وہی حوالے سے ان سے کہا جا, اللہ تعالی ہمیں بھی ان چیزوں سے بچنے کی, برائیوں سے توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. ترجمہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. اچھا یہ ویسے میں بتلا دیتا ہوں ناظرہ خاں کے لیے, جو آپ ناظرہ پڑھنے والے ہیں, یہ آپ غور کیجئے گا, یہاں لفظ لکھا ہوا ہے وَمَلَئِهِ. میں نے ایک دن اور بھی آپ کو تفصیل سے اصول بتائے تھے, وہ تفصیل نہیں میں عرض کر رہا, اس کی ایک مثال ہے یہ بھی. آپ غور کیجئے یہاں الف کے اوپر نا چھوٹا سا سرکل بنا ہوا, چھوٹا سا دائرہ. آپ غور کریں قرآن میں کئی جگہ ملے گا اور ہمیشہ الف کے اوپر ملے گا, الف کے علاوہ نہیں. یہ ہم ناظرہ خان کی آسانی کے لیے ہے, ہم عجمی لوگوں کے لیے. وجہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر یہ سرکل نہ ہو تو شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ الف شاید پڑھا جائے گا, اور کوئی پڑھ سکتا تھا وَمَلَائِهِ, لام الف لا, وَمَلَائِهِ. یہ الف سائلنٹ ہے, جیسے انگریزی میں بہت سے آپ حروف کہتے ہیں سائلنٹ ہیں, یہ الف سائلنٹ ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ انگریزی میں بھی جو سائلنٹ حروف ہے وہ لکھنے میں آئیں گے, اس کے سپیلنگ اسی کے ساتھ ہوں گے, بولنے میں نہیں آئے گا. اسی طرح یہ لفظ لکھا جائے گا الف کے ساتھ, لیکن سائلنٹ ہونے کی علامت اگر کسی کو خدشہ ہو پڑھنے کے لیے, اوپر چھوٹا سا نا وہ سرکل بنا دیتے ہیں. جہاں بھی آپ کو یہ الف پہ سرکل, اور ہمیشہ الف پہ آئے گا, الف کے بارے میں شبہ ہوتا ہے, جہاں الف پہ سرکل لکھا ہوا ملے اس کا مطلب ہے کہ پڑھتے ہوئے آپ نے الف کو نہیں پڑھنا, آپ اس کو پڑھیں گے وَمَلَئِهِ, لام زبر لا, حمزہ زیر ای, ہا کھڑی زیر ہی, وَمَلَئِهِ, وَمَلَائِهِ نہیں پڑھیں. یہ ویسے میں نے جی میں نے اسی لیے عرض کر دیا آپ سے.
چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. فقال، موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انی رسول رب العالمین، بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کی جانب سے. فلما جاءہم بآیاتنا، جب آئے ان کے پاس ہماری نشانیاں، جب لے کر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اذا ہم منہا یضحکون، اچانک وہ ان کا مذاق اڑانے لگے، ضحک تضحیک کرنے لگے. نعوذ. وما نریہم من آیت الا ہی اکبر من اختها، اور ہم نے نہیں دکھائی انہیں کوئی بھی نشانی مگر وہ بڑی ہوتی تھی اپنی پہلی نشانی سے، ہر آنے والی پہلی سے بڑھ کر نشانی. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے ان کو پکڑا عذاب میں، بار بار آزمائشوں میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں، لوٹیں، لیکن نہیں مانے. وقالوا، انہوں نے کہا، یعنی جب بھی کوئی مصیبت آتی تو کیا کہتے، یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے جادوگر، موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہتے تھے، اے جادوگر آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک، اس عہد کی وجہ سے جو اللہ نے آپ سے کیا ہے، اننا لمہتدون، بے شک ہم ہدایت پا جائیں گے، اگر اب ہماری جان چھوٹ گئی نا انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ دیں گے اور یہ بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ کر دیں گے، لیکن نہیں کی. فلما کشفنا عنہم العذاب، فرمارے اللہ تعالیٰ کہ جب ہم نے دور کر دیتے ان سے عذاب، اذا ہم ینکثون، تو اچانک وہ انکار کرنے لگے، پھر جناب کا نہیں جی نہیں اب ہم کوئی نہیں ماننے کے، اور وہی باتیں الٹی سے. ونادى فرعون فی قومہ، اب فرعون کو جب اندازہ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو واقعی غالب آنے لگے ہیں، میری ساری قوم ادھر نہ چل پڑے، تو فرعون نے پکارا اپنی قوم کو، خطاب کیا، کیا کہا، قال یا قومی، اس نے کہا اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے ملک مصر کی بادشاہت نہیں ہے؟ کل ہے، یہ دیکھو میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، بہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں تم دیکھتے ہو میرے نیچے سے بہتی ہیں، میں نے ایسا نظام بنا ادھر سے ادھر جا رہی ہے، میرے محل میں آ رہی ہے، یہ سب دیکھو میں اتنی بڑی طاقت ہے میری. افلا تبصرون، کیا تم ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہو؟ پھر بھی تم مجھے نہیں مان رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف تم رجوع کرتے ہو. ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین، نعوذ باللہ، بلکہ بات تو یہ ہے کہ میں بہتر ہوں اس ہستی سے، ان سے، مہین، جو انتہائی کم درجے کے. ولا یکاد یبین، اور قریب تو یہ ہے کہ وہ بیان بھی نہیں کر سکتے پورے طور پر. فلولا القی علیہ اسورۃ، یہ دوسری دلیل دی اس کی، فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، پس کیوں نہیں ڈالے گئے ان پر کنگن من ذہب، سونے کے کنگن ان کو کیوں نہیں دیے گئے؟ اور آپ کے علم میں ہوگا واقعہ، میں نہیں سنا رہا، اشارہ کر دیتا ہوں، آپ کو واقعہ یاد آ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں مدینے کی جانب، مکے سے کچھ فاصلے پر ہیں، پیچھے تعاقب شروع ہو رہا ہے. جب 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما کے آگے نکلے ہیں تو سراقہ بن جعصم بن مالک یہ تعاقب میں پہنچے اور قریب پہنچ گئے. وہ ان کے جب بالکل قریب پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار، آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ. وہ پھر قریب آیا، آپ سراقہ کہتے ہیں بعد میں ایمان لے آئے، اب تو صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ایمان. کہنے لگے جب میں قریب پہنچا تو میرے گھوڑا ایک دم، پتھریلی زمین ہے مکہ کے قریب، پتھریلی زمین، کہتے ہیں میرے گھوڑا ایک دم جو ہے رپٹ کے نیچے گر، چلتا ہی نہیں آگے. اور تھوڑی دیر میں جب میں اس کو اٹھانے کی کوشش کی، میں نے کیا کہ زمین نے نا اس کو دھسنا شروع ہو گیا. اب تو کہنے لگے میری سٹی گم کہ یہ دلدل پتھریلی زمین ہے. میں سمجھ گیا، میں نے پکارا اس ہستی کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ دعا کریں. نکل آئے، میں نکل. کہنے لگے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی دور سے، گھوڑا نکلا، اب پھر لالچ ہے 100 اونٹوں کا، پھر پیچھے لگے، پھر تھوڑا آگے گئے، پھر گر پڑا. 2-3 دفعہ جب ایسا ہوا، اب سراقوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی ہستی واقعتاً کوئی اہم ہستی ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. پھر جب واپس ہونے لگے، انہوں نے ایک امان نامے بھی لکھوایا تھا. صرف میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑتے ہوئے یہ بھی کہا تھا، اے سراقہ، وہ بھی کیا وقت ہوگا جب کسرا کے محل کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں دیے جائیں گے. اب وہ سراقہ کہتے ہیں میں ایک بدو، عرب کا بدو، ایک دیہاتی آدمی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہاں کسرا بادشاہ، کیسر و کسرا سپر طاقت، کہاں اس کے محل کے سونے کے کنگن. میں بعد میں ایمان لے آئے، ایمان لائے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، کسرا فتح ہوا،
وہاں سے مال غنیمت آیا، اس میں سونے کے کنگن بھی آئے. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یاد تھی بات، واقع سنایا ہوگا، کہنے لگے کہاں ہے سراقہ بھائی، بلاؤ آؤ. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کہ اے سراقہ وہ کیا وقت ہوگا جو سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور وہ واقع ہوا. تو یہاں بھی ان کنگن کا ذکر ہے. اس نے یہ کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، کیوں نہیں ڈالے گئے ان پر کنگن سونے کے، یعنی سونے کے کنگن دیے جاتے بادشاہوں کو جو ملتے. او جاء معہ الملائکہ، یا ان کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرشتے ہوتے، مقترنین، ملے ہوئے جڑے ہوئے، آگے پیچھے صف در صف، پورا ایک پروٹوکول ہوتا. فاستخف قومہ، اس نے ہلکا سمجھا اپنی قوم کو. ایک تو قوم کی بات کو اہمیت نہیں دی، اور قوم کی کو بولنے کا بھی موقع نہیں دیا، سوچنے سمجھنے کا بھی موقع نہیں دیا. فاطاعوہ، قوم نے اسی کی اطاعت شروع کر دی. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ قوم بڑی ہی نافرمان تھی. فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب انہوں نے یعنی ہمیں غصے دلانے والی حرکات انتہا تک ان کی حرکتیں پہنچ گئیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے انتقام لیا ان سے. وہ کیا صورت ہوئی؟ فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. اور فجعلناہم سلفا، ہم نے بنا دیا ان کو گئے گزرے، کوئی نام و نشان ختم. اور کیا بنایا؟ ومثلا للآخرین، بعد میں جو آنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے مثال، عبرت والی مثال بھی بنا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے واقعات عبرت سمجھنے کی توفیق دے. اللہم آمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا أرحم الراحمين. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته.